الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صلاۃ و سلام ہو اس کے محترم نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے ماننے والوں، ان کی ازواج مطہرات پر اور تمام نیک لوگوں پر قیامت کے دن تک۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں آپ سب کا ایک بار اور استقبال۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک اہم نصیحت فرمائی ہے، یعنی یہ کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اس پہ غور کریں گے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے وہ یہ پیغام لے کر آئے، ان کے پیغام کو ہم دو باتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، خدا کے بندے بنو، خدا کے علاوہ تم کسی کے بندے ہو نہیں، ساری کائنات خدا کی بندگی کر رہی ہے، خدا کی پیدا کردہ ہے، خدا ہی کے کنٹرول میں ہے۔ تو سب سے بڑی دعوت تمام انبیاء کرام کی، تمام رسولوں کی، تمام رشیوں منیوں کی، تمام گروؤں کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ ایک خدا کے، ایک اللہ کے، ایک ایشور کے بندے بن جاؤ۔ دوسری تعلیم جس پہ انہوں نے انسانیت کے کارواں کو آگے بڑھایا، انسانیت کو متحد کیا، انسان کی چھپی ہوئی خوبیوں کو ابھارا، انسان کو سربلند کیا، وہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج سے 1400 سال پہلے ساری دنیا کو خدا کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، ساری دنیا کو متحد اور منظم کرنے کے لیے، ساری دنیا کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی نصیحت کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا، دیکھو آپس کی بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی بنیاد پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ بہت ہی غلط اور بہت ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ مختصراً ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، یعنی کسی کے بارے میں آدمی کوئی غلط خیال قائم کرے نہیں، تحقیق کر کے، سوچ سمجھ کر، معلومات حاصل کر کے کسی چیز یا کسی فرد کے بارے میں تم ایک رویہ اختیار کرو، بدگمانی سے مت کام لو، اچھا گمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو خدا پر ایمان رکھتے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان نہیں کیا جائے، اچھا خیال رکھا جائے، اچھا ایٹیٹیوڈ رکھا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوس کا لفظ سے بنا ہے تجسس سے، یعنی انکوزیٹو ہو کر کسی کی خرابیوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی نگرانی کرتے رہیں، اس کا سرویلنس کرتے رہیں، نہیں، ولا تجسسوا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ولا تناجشوا، دھوکہ بازی مت دو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے کی بولی پہ اپنی بولی مت دو، یا آج کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھروٹ کٹ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ نہ کیا جائے۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، کینہ، حسد مت رکھو، تمہارا دل بالکل صاف ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، بہتے ہوئے نرملے پانی کی طرح صاف ہو، کسی سے بغض نہ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا تدابروا، یعنی تم دوسروں سے قطع تعلق مت کرو، دشمنی مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ وہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے، اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ نصیحت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور سارے انسانوں کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایشور کی کلپنا رکھتے ہیں۔ ان کا ایک کام ہے کہ وہ ان ساری کی ساری خرابیوں سے بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ دیکھو کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ یعنی ایک بہت ہی مکروہ قسم کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں برے انداز سے ذکر کیا جائے یا اس کی خرابیوں کو بیان کیا جائے۔ یعنی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو، وہ سامنے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی کو مشورے بھی دے، اس کے اندر کچھ خرابیاں ہوں
تو ان خرابیوں کے بارے میں وہ اسے بتائے، متنبہ کرے، اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اسے اپنا بھائی سمجھے، نہ یہ کہ اس کی خرابیوں کا کہیں اور وہ ذکر کرے۔ ایک بار جب رسول اللہ نے غیبت یا بیک بائٹنگ، اس کی یہ تعریف کی آپ نے، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ وہ سنے تو اسے برا لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر سچ مچ اس کے اندر وہ برائی ہو تو؟ آپ نے کہا کہ سچ مچ تمہارے بھائی کے اندر برائی ہو اور تم اس کا ذکر کرو تو یہ غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے تم نے جھوٹ موٹ اس پہ کوئی بات کہی ہے تو بہتان ہے۔ بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کرنا یہ بھی ایک مومن کا کام نہیں ہے، اور یہ بہت ساری بڑی بڑی برائیوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل عموماً لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، لوگوں نے بہت سارے پیسے کما لیے ہیں، ان کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہے، تو ٹائم گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کی غیبت وہ شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ویسا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ غیبت کرنے والے کے بارے میں بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس سے تم خود کراہت کرتے ہو۔ سوچئے، ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، سگا بھائی مر جائے اور ہم اس کا گوشت کھانے کی کوشش کریں، کتنی گندی بات! یہ تو جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو کسی کی عزت کو اس طریقے سے نقصان پہنچانا یہ غیبت ہے، اس کو شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسے بھی دنیا میں اعمال کرتے ہو اس کے اثرات آخرت میں مرتب ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں۔ معراج کے سفر پہ آپ تشریف لے گئے، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی کیسے چلتی ہے، کیسے انتظامات ہوتے ہیں، فرشتے کیسے ہیں، عرش کیسا ہے، بہت ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی گئیں۔ چنانچہ جہنم کے بہت سارے مناظر بھی آپ کو تمثیلی انداز سے دکھائے گئے، اس لیے کہ انسان کو جو جزا ملنی ہے، جو سزا ملنی ہے، ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ ایک تمثیلی انداز سے، ایک ایلیگوریکل انداز میں دکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ پیتل کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے ایسے بڑے بڑے زبردست ناخن ہیں، اپنے منہ کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس بات کو پر بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جیسے بھی یہاں پر عمل کریں گے اس کا اثر بہرحال وہاں پہ مرتب ہونے والا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ انسان کہے گا اے اللہ، دنیا کی چھوٹی 60-70 سال کی زندگی، وہاں تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا تھا، یہ قیامت میں مجھے نے اندھا کر کے اٹھایا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا ہماری آیات جب تجھے سنائی جاتی تھی، تجھے نصیحت کی جاتی تھی، تو اس وقت تو اندھے پن کا رویہ اختیار کرتا تھا، آج اس کا بدلہ تجھے اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر حشر کے میدان میں جبکہ آنکھوں کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، اس وقت تجھے ہم نے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر انسانیت، بھائی چارہ کس طریقے سے پروان چڑھے۔ آپ نے کہا افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو جاتے ہیں، اور تم جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے بہت چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے پیارے الفاظ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں سے ملیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہیں کسی نے سلام کیا تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ مثلا وہ کہے السلام علیکم تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ میرے بھائی، تم سب لوگوں پہ سلامتی، صرف تم پر نہیں، تمہارے سارے متعلقین، سارے خاندان پر تم پہ سلامتی ہو، شانتی ہو، ورحمۃ اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ برکات ہو اور بھلائیاں برکتیں ہوں. تو اس طریقے سے یہاں کہا گیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. مثلا دنیا میں بے امنی نہیں ہو، دنیا میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو، فسادات نہیں ہوں، گڑبڑے نہیں ہوں، سکون ہو. تو افشوا السلام کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں. وَطَعِمُ الطَّعَامَ، پھر دیکھیے ایک چھوٹے سے دو الفاظ استعمال کیے گئے، کھانا کھلاؤ. کھانا کسے کھلائیں؟ جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلاؤ. اپنے بال بچوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، دعوتیں دو، تم خود کھا جاؤ. اس میں بہت بڑی عظمت نہیں ہے. کھانا سب سے زیادہ اس کو کھلانا ہے جو ضرورت مند. آج دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں. آج ہندوستان میں دیکھیے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. ان کے وقار اور ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے یہ چیز. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہر مہذب سماج اس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی جو سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے، بھوک کی ضرورت، پوری کی جائے. آج ہمارے سائنسدانوں کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے طریقے اختیار کریں کہ فوڈ پروڈکشن ٹھیک طریقے سے ہو، زمینیں بنجر نہیں ہوں، پانی کا آبپاشی کا انتظام کیا جائے. اور حکومت کی ذمہ داری. اور اگر کہیں کسی طرح کی کوئی مصیبت آ گئی، لوگوں کی بھوک مٹ نہیں رہی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. تو کھانا کھلانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے انڈیویجولی یا انفرادی طور پر ایک آدمی کو کھانا کھلا دیا. نہیں، ایک بہت ہی جامع بات کہی جا رہی ہے، کمپریہنسو بات کہی جا رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے محلے کی ذمہ داری ہے، آپ کے سماج کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے، دنیا بھر کے ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جو بھوک کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو. آج دنیا میں بھوک کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غذا کو بیکار کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کھا رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں. مغربی ملکوں میں جا کر دیکھیے فوڈ آئٹمس کتنے بن رہے ہیں، کتنے بیکار کیے جا رہے ہیں. دعوتوں میں، ہمارے ہاں دعوتوں میں دیکھیے کتنا کھانا ہم بیکار کرتے ہیں. دوسری طرف بھوک مری کا مسئلہ ہے. افریقہ میں 40-50 ممالک ہیں، اکثر ممالک غربت کا، بھوک مری کا، بھوک کا شکار ہیں. ہندوستان میں بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہماری جو پریورٹیز ہیں، اولیات، ترجیحات، ان کو ہم نے گڑبڑا دیا ہے. اقوام متحدہ نے چند سال پہلے ہم کو بتایا کہ دنیا میں کس ایٹم پہ ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گولف کھیلنے پر تقریباً 40-45 بلین ڈالر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں. شراب پر تقریباً 80-85 بلین ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. بیئر پر، جو معمولی قسم کی شراب ہے جس میں الکوہلک کانٹینٹ کم ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تقریباً 180 بلین ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. اسموکنگ پر، سگریٹ پر 400 بلین ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. نقصان دہ چیز ہے. کینسر آ رہا ہے، کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں بڑھ رہا ہے، چین میں بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک اس پہ پابندی نہیں لگائی. اسموکنگ پر، یعنی روپیوں کے گویا سگریٹ بنا بنا کر دھوئیں کی صورت میں اڑا دینے پر پوری دنیا میں ہم 400 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں. ڈیفنس کے نام پر، جنگ پر ہم تقریباً 1000 بلین ڈالر، یعنی 1 ٹریلین ڈالر خرچ کرتے ہیں. 1 بلین ڈالر آج کل ہندوستان میں قریب 5000 کروڑ روپے کے برابر ہوتا ہے. اتنے پیسے ہم دنیا بھر میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ اور امپورٹنٹ آئٹمس، مثلا چائلڈ ہیلتھ، بچوں کی صحت، سینیٹیشن، پاکی صفائی ستھرائی اور پرائمری ایجوکیشن، اس پر دنیا بھر میں ہم صرف 29-30 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے سگریٹ جیسی چیز پر ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، شراب پہ ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اگر لوگ سگریٹ نہیں پئیں، لوگ شراب نہیں پئیں، تو دنیا بھر کے ہر بھوکے آدمی کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ صلو باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوتے ہیں. دن میں 5 وقت کی نمازیں تو آپ کو پڑھنی ہی ہیں. ہمارا بال بال اللہ تعالیٰ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے دل میں زیادہ پروان چڑھے چاہتے ہیں تو رات کو بھی نماز پڑھیے. تہجد کی نماز رات کے آخری وقت میں پڑھنا بہتر.
لیکن اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ جاگیں، آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ شروع میں ایک عادت ڈالنے کے لیے آپ سونے سے پہلے بھی 8 رکعت، 6 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں تم نہایت اطمینان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب ذرا اس بات پہ اور غور کیجئے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھی جائے۔ جی، دن کی نمازوں کو تو پڑھنا ہے ہی، ضروری ہے۔ ایک مومن کبھی بھی اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن خاص کر وہ لوگ جو سماج میں بھلائی کے کام کر رہے ہیں، جن کی سماج میں لیڈرشپ کی، قیادت کی، سیادت کی، رہنمائی کرنے کی پوزیشن ہے، انہیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رات کو بھی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ سوال یہ ہے کہ صاحب 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے، تو اب ہم رات کے وقت پھر تہجد کی نماز کے لیے وقت کہاں سے لائیں، کہاں سے نکالیں؟ یعنی اس سے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سماج میں مصروف آدمی ہو، اہم آدمی ہو، بڑی پوزیشن پر ہو، تو بڑی پوزیشن پر اگر ہو تو تم کو رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو حاضرین، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے 2 پوائنٹ کا پروگرام دیا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یہی ایک 2 پوائنٹ پروگرام ہے جو اس کائنات کے خالق و پروردگار اور رب نے آپ کو اور ہم کو اور ساری انسانیت کو دیا ہے۔ پہلے پوائنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ مانا جائے، کسی اور کے آگے سر نہ جھکایا جائے، کسی سے اور مدد نہ طلب کی جائے، کسی اور کا ڈر نہ ہو، کسی اور کا تقوی نہ اختیار کیا جائے، شرک نہ کیا جائے۔ شرک بدترین ظلم ہے، ساری کائنات پر ظلم ہے، اور صرف کائنات کی جو حقیقت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ تو اس پر ہم سب کو توجہ دینی ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اور یہ سب کا کام کسی مسلمانوں کا فریضہ نہیں، مسلمانوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، سارے بندوں کا یہ مشترکہ فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ اور کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، اسی کو اپنا مالک بنائیں، کیونکہ اس ساری کائنات کا مالک ایک ہی ہے، 2 مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس خدا کے پیدا کرنے پر پیدا ہونا، اس زمین پہ رہنا، اس کی مختلف دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اور پھر اس کے گن نہیں گانا، کسی اور کو ان نعمتوں کے لیے کسی اور کا شکریہ ادا کرنا، یہ بہت بڑی غداری ہے، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ انسانیت کے شرف اور انسانیت کی عظمت کے خلاف۔ اور دوسرا پوائنٹ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یونیورسل ہیومن بردرہڈ کا ہے، یعنی یہ کہ ہم سب کے سب مل کر ایک بین الاقوامی انسانی برادری بناتے ہیں۔ ہمارا رنگ الگ الگ ہے، ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں، ہم دنیا کے 200 ممالک میں ہیں، لیکن ہم سب کے سب ایک خدا کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی۔ دیکھیے، آپ اس بات پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس زمین میں ویرائٹی رکھی، ستارے اور سیارے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، درخت ہیں، ہزاروں لاکھوں قسموں کے ہیں، یا مختلف جاندار اور حشرات الارض پیدا کیے ہیں، چھوٹے بڑے مختلف قسم کے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی جو فرق ہے وہ بنیادی فرق نہیں ہے، وہ سب کے سب انسان ہیں، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی۔ اسی بات کو ہمارے تمام انبیاء کرام نے اسٹریس کیا ہے، بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو دے کے بھیجا، اسی اسلام کو جو تمام انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے یہ بات ہم کو یاد دلائی، ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم آدم و آدم من تراب۔ یاد رکھو، تم سب کا رب اور پروردگار مالک ایک ہی ہے، اور تم سب کا باپ وہ بھی ایک ہی تھا، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ لہذا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریشن کریں، محبت کا سلوک کریں، اور زبان یا نسل یا رنگ یا دولت یا غربت وغیرہ وغیرہ کی بنیاد پر کسی انسان کو وہ اپنے سے نیچا نہ سمجھیں۔ ذرا سوچئے، آج دنیا میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، آج ممالک دوسرے ممالک سے برسر پیکار ہیں، آج غریب ممالک مالدار لوگوں کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، ان کے ریسورسز کو لے لے کر ترقی یافتہ ممالک میں جا رہے ہیں، افریقہ کے ممالک تڑپ رہے ہیں، خود ہم اپنے ملک ہندوستان میں غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، غربت کی لائن سے جو نیچے لوگ ہیں تقریباً وہ 30% ہیں، اور ان میں بھی کیا حالت ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے رپورٹ آئی تھی
کہ ہندوستان میں تقریباً 77% لوگ ایسے ہیں جن کی روزانہ آمدنی 20 روپے ہی ہے، اس سے کم والے بھی ہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، رات کو کچھ 2 نوالے کھا کر سونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ اور ہم جو یونیورسل بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، علاج سے محروم ہیں، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ کسی نے بڑی سچی بات کہی ہے، غالباً گاندھی جی نے بات کہی تھی کہ دنیا میں جو وسائل ہیں وہ سارے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن دنیا میں جو کسی شخص کے اندر ایک لالچ پایا جاتا ہے وہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر حرص آ گئی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے، جمع کرنے، استعمال کرنے کا جذبہ آ گیا ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ خدا کا صحیح تصور ہمارے درمیان نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بس اس کی پوجا کرنے سے خوش ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے وہ بھی گویا خدا نہیں ہوا، گویا ایک حکمران ہو گیا کہ ہم نے اس کو کچھ ٹیکس وغیرہ دے دیا یا اس کو ہم نے پرنام کر دیا تو خوش ہو گیا۔ نہیں، خدا اللہ مالک پربھو اسی وقت خوش ہو سکتا ہے جبکہ ہم ناشکری نہیں کریں، شکر گزاری اختیار کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو اپنا خدا مانیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں ان سب کو ہم اپنا ہی بھائی سمجھ کر اور زندگی کی جو اچھی چیزیں دی گئی ہیں ان کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طریقے سے دنیا امن سے، محبت سے، انسانیت سے، شرافت سے بھر جائے گی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی خدائی، جس کے نتیجے میں پاکیزگی اور شرافت اور انسانی بھائی چارہ، تعاون، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، غربت ختم ہو جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گا، قتل و خون ختم ہو جائے گا، اور دنیا ایک بہترین جگہ بن جائے گی۔ آئیے آپ اور ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارا سر صرف خدا کے آگے جھکے گا اور ہم سارے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کی خدمت کرنے، ان کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔